Hello everyone, welcome to the course of Wildlife and Zoo Geography. Wildlife और Zoo Geography का कोर्स शुरू करने से पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ों को समझना है, जिसमें से पहले हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक जोन्स. तो आउटलाइंस आज के लेक्चर के होंगे. इसमें हम ट्रॉपिकल रीजन पढ़ेंगे और ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और टेम्परेट रीजन और टेम्परेट क्लाइमेट, पोलर रीजन एंड पोलर क्लाइमेट. इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद, इसको सुनने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो इस काबिल होंगे कि उनको ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट और पोलर रीजन और क्लाइमेट्स के बारे में मालूमात होंगी और वो जान चुके होंगे. तो अब अगर हम थोड़ा सा ज़मीन की शेप की तरफ देखें तो ज़मीन की जो शेप है वो स्फेरिकल है, एक बॉल की तरह है. और आप ये बात जानते हैं ऑलरेडी, और आप समझते होंगे कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ मौसम है. कहीं पे गर्मी ज़्यादा है तो कहीं पे सर्दी ज़्यादा है. कहीं पे ओशंस जो है, समंदर जो है वो मुंजमद फॉर्म में है, फ्रोज़न फॉर्म में है. कहीं पर एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हैं और कहीं पर बहुत ज़्यादा कम. तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों इस तरह है, क्यों कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा है, कहीं पे जो है वो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग जो है फॉर्म्स वो बहुत कम है और कहीं पे बहुत ज़्यादा है. तो ये सब आज के लेक्चर का हिस्सा है और ये बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स की वजह से है. तो अब हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड ड्रॉ करते हैं. ये दुनिया हो गई, मैंने जैसे आपको बताया कि स्फेरिकल है. इस दुनिया के दो पोल्स हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल. अब इस दुनिया पर कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी गई है समझने के लिए. जो लाइन ईस्ट वेस्ट रन करती हैं उनको लेटीट्यूड कहा जाता है. इनकी टोटल तादाद जो है वो 180 है. 90 जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ है और 90 साउदर्न पोल की तरफ है. जबकि जो नॉर्थ और साउथ रन करती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. लेकिन लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के लेक्चर में हम सिर्फ टेम्परेट जो जोन्स हैं, मुख्तलिफ टेम्परेचर जोन्स है या क्लाइमेटिक जोन्स है, उसके बारे में बात करेंगे. एक लाइन जिसको इक्वेटर कहा जाता है, जो 0 डिग्री लेटीट्यूड है, ये दुनिया को दो बड़े हेमिस्फेयर्स में या हिस्सों में डिवाइड करती है. एक को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक साउदर्न हेमिस्फेयर. अब अगर हम ऐसे करें कि 0 डिग्री लेटीट्यूड से स्टार्ट करके अगर हम नॉर्दर्न पोल की तरफ चले जाएं और हम पहुंच जाएं 23.5 डिग्री लेटीट्यूड के ऊपर, तो यहाँ पर एक लाइन है और इस लाइन को लाइन ऑफ कैंसर कहा जाता है. और इन द सेम मैनर अगर हम 0 डिग्री लेटीट्यूड से इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ सफ़र करके यहाँ पर 23.5 डिग्री लेटीट्यूड पर पहुँच जाए तो इसको लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है. और अगर हम लाइन ऑफ कैंसर से या इक्वेटर से सफ़र शुरू करके नॉर्थ पोल की तरफ 66.5 और 66 डिग्री लेटीट्यूड पर पहुँच जाए तो यहाँ पर एक लाइन है जिसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है. और इन द सेम वे अगर हम इक्वेटर से साउदर्न पोल की तरफ 66.5 और 66 डिग्री लेटीट्यूड चले जाएं तो अनदर लाइन और सर्कल आपको नजर आएगा जिसको हम एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं. अब आप देखें कि यहाँ पर जो तो अब इस तरह है कि जो रीजन लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान आएगा, इस जगह को हम ट्रॉपिकल रीजन कहेंगे और यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो भी ट्रॉपिकल ही होगा. अब इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो उसके लिए पहले हमें ये समझना होगा. ये एक लंबी चौड़ी बात होगी लेकिन हम इसको थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे. देखिए, हम जब भी ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ तो हमें सूरज बिल्कुल अपने सरों के ऊपर नज़र आता है. लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो जो सूरज है वो
لائن آف کینسر اور لائن آف کیپریکون کے درمیان آتا جاتا رہتا ہے. مثال کے طور پر اگر ناردرن پول میں یا ناردرن ہیمسفیئر میں گرمی کا موسم ہے اور جون 22 ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ اس وقت سورج ایگزیکٹلی لائن آف کینسر کے اوپر پرپینڈیکولرلی چمک رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سال کے کسی بھی حصے میں سورج یہاں سے آگے نہیں جاتا، یہاں تک آ کے رک جاتا ہے اور 22 جون کے بعد اس کی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے ٹورڈ دا ایکویٹر. اور یہ وہ وقت ہوگا جس میں ساؤدرن ہیمسفیئر میں سردی کا موسم ہوگا، کیونکہ آپ خود سب دیکھیں کہ اگر سورج یہاں لائن آف کینسر کے اوپر ہے تو سورج کی روشنی بہت کم اس طرف پہنچتی ہوگی. تو پھر جب دوبارہ اس کا سفر شروع ہوتا ہے سپٹمبر میں، یہ سفر جا کے ختم ہوتا ہے اور سپٹمبر میں سورج بالکل لائن آف اس کو آپ کہیں 0 ڈگری لیٹیچیوڈ یا ایکویٹر کے اوپر پرپینڈیکولر ہوتا ہے. اور یہ وقت ہوتا ہے جہاں پر دونوں ہیمسفیئر جو ہے وہ ایکول اماؤنٹ آف لائٹ ریسیو کرتے ہیں. تو اس وقت ناردرن ہیمسفیئر میں خزان کا موسم شروع ہو جاتا ہے ایٹم، اور ساؤدرن ہیمسفیئر میں یہاں پر اس وقت موسم شروع ہوگا سپرنگ کا، کیونکہ یہاں پر اب سمر آنے والا ہے. تو سورج یہاں سے پھر سپٹمبر کے بعد سفر کر کے دسمبر 22 تک یہ کیپریکون کے اوپر پہنچ جاتا ہے. یہ وقت ہوتا ہے جس میں ساؤدرن ہیمسفیئر میں سردی کا موسم گرمی کا موسم ہے، جبکہ ناردرن ہیمسفیئر میں سردی کا موسم ہے. اور آج اب دیکھیں یہ 20 دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس وقت ناردرن ہیمسفیئر میں سردی کا موسم ہے. اور یہاں سے یہ واپسی شروع کر کے پھر مارچ 22-23 کو ایکویٹر تک پہنچ جائے گا، اور پھر یہ جون 22 کو پہنچ جائے گا لائن آف کینسر. اور اسی طرح سورج پورے سال میں کینسر سے لے کر ایکویٹر، ایکویٹر سے لے کر کیپریکون، اور کیپریکون سے واپس ایکویٹر، اور ایکویٹر سے پھر کینسر کی طرف جاتا ہے. تو آپ یہ سفر دیکھیں، یہ کیپریکون اور کینسر کے درمیان ہی ہے. اس وجہ سے سورج کی روشنی ٹراپیکل ریجن میں سب سے زیادہ ہے اور پرپینڈیکولر ہے. تو یہاں پر گرمی نارمل ہوگی، مطلب گرمی زیادہ ہوگی. سمپل سی بات ہے کہ گرمی کا موسم یہاں ہوگا، اور یہاں پر جب سن لائٹ زیادہ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ لائف بھی یہاں پر زیادہ ہے. تو دیٹس وائی ٹراپیکل ریجن میں اگر فارسٹ ہیں تو بہت لگژورینٹس ہوں گے، بہت زیادہ گھنے جنگلات ہوں گے. یہاں پر اینیمل لائف، پلانٹ لائف اور جو مائکروبیل لائف ہے وہ بہت زیادہ ڈائیورس ہوگی، اور بہت زیادہ اینیملز اور پلانٹس اور مائکروبز یہاں پر پائے جاتے ہیں. اس جگہ کے سمندروں کو ٹراپیکل اوشن کہا جائے گا، ٹراپیکل سی، ٹراپیکل پیپل، ٹراپیکل ماؤنٹینز، ٹراپیکل فارسٹ، ٹراپیکل ریورز وغیرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اب یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے اگر جائیں، یہ ایک ایکسٹرا چیز جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، سب ٹراپک کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو سب ٹراپک 23.5 ڈگری سے کچھ کتابوں میں 35 ہے اور کچھ میں 40 تک ہے، کہ 40 ڈگریز تک یا 35 ڈگری لیٹیچیوڈ تک کا یہ جو تھوڑا سا پورشن ہے، یہ اس کو سب ٹراپیکل کہا جاتا ہے، جبکہ یہ ٹیمپریٹ کا حصہ ہے لیکن اس کو سب ٹراپیکل کہا جاتا ہے. اور دا سیم وے اگر آپ کیپریکون کے بھی تھوڑا سا آگے 35 اور 40 ڈگریز تک چلے جائیں تو یہ بھی سب ٹراپکس میں آتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایز کمپیئر ٹو دا ایکسٹریم ٹیمپریٹ یہاں کے اوپر ٹراپک کا موسم تھوڑا سا اثر انداز ہوگا، تو شاید یہاں کی گرمیاں تھوڑی سی گرم ہو، اور اس وجہ سے شاید یہ ہو سکتا ہے. تو یہ سب ٹراپیکل ہوگا. اچھا، اب اگر ہم ایسے کریں کہ لائن آف کینسر سے جو دیکھ لیں اور آرکٹک سرکل تک، یہ جو 66.5 تک ہے، تو یہ جو ایریا ان کے درمیان آتا ہے اس کو ہم ٹیمپریٹ ریجن کہیں گے. اور ان دا سیم وے جو لائن آف کیپریکون اور انٹارکٹک سرکل کے درمیان جو اسپیس ہے اس کو ہم ٹیمپریٹ ریجن کہیں گے، ٹیمپریٹ زون کہیں یا ٹیمپریٹ کلائمیٹک زون کہیں. تو اب دیکھیں ایز کمپیئر ٹو ٹراپیکل ریجن یہاں سورج کی روشنی اتنی زیادہ نہیں پہنچتی، تو موسم تھوڑا سا ٹراپک کے بجائے تھوڑا سا کلائمیٹ کولڈر کی طرف اور تھوڑا سا سردی کی طرف جائے گا. اور اینیملز جو کہ ہم نے اینیمل اور پلانٹ لائف اور مائکروبیل لائف کا کہا کہ یہاں بہت زیادہ ہوگا ڈائیورس، تو یہاں پر تھوڑی سی ڈائیورسٹی اب کم ہوتی جائے گی. اور اگر ہم پھر ایون اس کے بعد پولز تک جائیں گے تو پھر تو ڈائیورسٹی
بالکل سکیئر ہو جائے گی. تو یہ جو ریجن ہے یہ ٹیمپریٹ اور یہ بھی ٹیمپریٹ ریجن. یہاں کے ریورز کو آپ ٹیمپریٹ ریورز، ٹیمپریٹ ماؤنٹینز، ٹیمپریٹ پیپل، ٹیمپریٹ اوشن، ٹیمپریٹ سی وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں. اب اس میں اگر مزید آپ آرکٹک جو سرکل ہے اس کے بعد آپ سفر کریں ٹورڈ دا نارتھ پول اور آپ پہنچ جائیں 90 ڈگری لیٹیچیوڈ تک، تو یہ جو اسپیس ہے اس کو ہم ناردرن پولر ریجن کہیں گے. اور یہاں پر سردی بہت زیادہ ہے، لائف بالکل سکیئر ہے. صرف اسپیشلائزڈ فارم آپ کو ملیں گے. یہاں کے جو اوشنز ہیں وہ موسٹلی فروزن مطلب منجمد فارم میں آپ کو ملیں گی. اور آپ نے سنا ہوگا کہ پینگوئنز جو ہے پولر بیئر جو ہے وہ یہاں پر پائے جاتے ہیں. اور دا سیم میں اگر آپ انٹارکٹک سرکل سے 90 ڈگری لیٹیچیوڈ تک سفر کر لیں تو یہ جگہ آپ کو ساؤدرن پولر ریجن ہوگا. اور یہ بھی اسی طرح یہاں پر جو اوشن ہے دے آر فروزن، اور سردی یہاں پر بھی بہت زیادہ ہے، اور اسپیشلائزڈ فارم لائف کے ہوں گے جیسے کہ پینگوئنز کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیکن لائف یہاں پر بہت زیادہ سکیئرز ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ ڈفرنٹ climatic zones, tropical climatic zone, temperate climatic zone اور polar regions, northern polar region and southern polar region. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو بلا جھجک آپ کمنٹ سیکشن میں کویشچن ضرور پوچھیں. تھینک یو سو مچ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.